زنا کرنے والا بھی جنتی۔ اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عورتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں بھی نصیحت کرنے کے لیے ایک دن خاص فرما دیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرمائی۔ ایک خاص دن میں ان کو نصیحت فرمایا اور بتلایا کہ جس عورت کو 3 بچے مر جائیں تو وہ اس کے لیے جہنم سے پناہ بن جاتے ہیں۔ اس پر ایک عورت نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کسی کے 2 ہی بچے مریں تو اس کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بچوں کا بھی یہی حکم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آدمی کے سر کے پیچھے رات میں سوتے وقت 3 گرہ لگا دیتا ہے اور ہر گرہ پر یہ پھونک مارتا ہے کہ سو جا، ابھی رات بہت باقی ہے۔ پھر کوئی اگر بیدار ہو کر اللہ کو یاد کرنے لگا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر نماز فرض یا نفل پڑھے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اسی طرح صبح کے وقت وہ آدمی چاق و چوبند اور خوش مزاج رہتا ہے، ورنہ سست رہتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے مگر اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ 2 شخصوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو وہ جو سرد رات میں اپنے بستر اور لحاف سے اٹھ کر وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، میرے بندے کو یہ تکلیف برداشت کرنے پر کس چیز نے ابھارا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یہ تیری رحمت کا امیدوار ہے اور تیرے عذاب سے ڈرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ گواہ ہو جاؤ، اس کی امیدیں پوری کر دی گئیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، اس امت کو قبروں میں آزمایا جاتا ہے۔ جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی اس سے جدا ہوتے ہیں تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک گرز ہوتا ہے اور وہ اس میت کو بٹھا کر پوچھتا ہے، تم اس آدمی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اگر وہ مومن ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ یہ سن کر فرشتہ اس سے کہتا ہے، تم نے سچ کہا۔ پھر اس میت کے لیے جہنم کی طرف سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور فرشتہ اسے کہتا ہے، اگر تم نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ہوتا تو تمہارا یہ ٹھکانہ ہوتا، مگر اب تم مومن ہو اس لیے تمہارا ٹھکانہ یہ ہے۔ اتنے میں اس کے لیے جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور جب وہ میت ادھر کو اٹھنے کا ارادہ فرماتا ہے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں، ادھر ہی سکونت اختیار کرو۔ پھر اس کے لیے اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے۔ اگر میت کافر یا منافق کی ہو تو فرشتہ اس سے پوچھتا ہے، تو اس ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے، میں تو کچھ نہیں جانتا، البتہ لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے سنا تھا۔ فرشتہ کہتا ہے، تو نے دنیا میں نہ تو کچھ سمجھا، نہ پڑھا اور نہ ہی ہدایت پائی۔ اس کے بعد اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ اگر تو اپنے رب پر ایمان لاتا تو تیرا ٹھکانہ یہ ہوتا، مگر تو نے چونکہ اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے اس کے متبادل ایک اور ٹھکانہ تیار کیا ہے۔ اتنے میں اس کے لیے جہنم کی طرف سے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ پھر وہ فرشتہ اس کو گرز کی ایک زبردست ضرب لگاتا ہے جس کی آواز جنوں اور انسانوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سنتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خواب میں میرے پاس میرے رب کا ایک آنے والا فرشتہ آیا اور اس نے مجھے خبر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمایا کہ اس نے مجھے خوشخبری دی کہ آپ کی امت میں سے جو کوئی اس حال میں مرے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس پر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، چاہے اس نے زنا کیا ہو، چاہے اس نے چوری کی ہو؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، چاہے اس نے زنا کیا ہو اور چاہے اس نے چوری کی ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے
جب تک تم میں سے کوئی جلد بازی سے کام نہیں لیتا اور یہ کہنے نہیں لگتا کہ میں نے تو دعا مانگی تھی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب نمازوں سے حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز زیادہ پسند ہے، اور تمام روزوں میں سے زیادہ پسندیدہ روزہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے۔ وہ نصف رات تک سوئے رہتے، پھر تہائی شب عبادت کرتے، اس کے بعد رات کے چھٹے حصے میں سو جاتے۔ اس کے علاوہ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ نہ رکھتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 3 جگہ پر جھوٹ بولنا جائز اور حلال ہے۔ ایک یہ کہ آدمی اپنی بیوی سے بات کرے تاکہ اس کو راضی کر لے، دوسرا جنگ میں جھوٹ بولنا، تیسرا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پیاری حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔